آیت نمبر 112 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے جائیں، مگر اللہ کی پناہ کے ساتھ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے اور ان پہ مسکینی، فقر اور محتاجی مسلط کر دی گئی. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، معصیت کا ارتکاب کیا اور وہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے، حد سے آگے نکل جاتے تھے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. ضربت، اس کا معنی کیا ہے؟ مسلط کر دی گئی. علیہم دو الفاظ ہیں، علی اور ہم، ان پر کیا مسلط کر دی گئی؟ اذلت، ذلت. اینما، جہاں بھی، ما زیادہ ہے تاکید کے لیے، جہاں بھی، ثقیفو، یہ پائے جائیں، جہاں بھی یہ موجود ہوں. ثقیفو فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، جمع کے لیے، پائے جائیں. الا، مگر، بحبل من اللہ، اللہ کی طرف سے پناہ کے ساتھ. حبل رسی کو کہتے ہیں، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ پناہ، عہد. وحبل من الناس، اور لوگوں کی طرف سے پناہ کے ساتھ. وباء، واو کا معنی اور باء فعل ماضی ہے جمع کے لیے، وہ لوٹے، واپس آئے، پلٹے. بغضب، غضب کے ساتھ. دو الفاظ ہیں، با اور غضب. من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ یہ واپس آئے، پلٹے. وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پہ، المسکنہ، مسکینی، فقر. ذالک، یہ، اس میں اشارہ ہے. اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ جو ذلت ان پہ مسلط کی گئی ہے، یہ جو اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا، یہ کیوں؟ یہ اس لیے باسببیہ ہے. یہ اس لیے کہ انا، بے شک، ہم، وہ، کانو، تھے، یکفرون، کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ. یکفرون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے. بآیات اللہ، آیت ان کی جمع ہے. یہ اس لیے کہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے. یقتلون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہے یقتل، وہ قتل کرتا ہے. یہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور قتل کرتے تھے الانبیاء، نبیوں کو. الانبیاء جمع ہے کس کی؟ نبی ان کی. بغیر حق، بغیر کسی حق کے، نجائز طور پہ. ذالک، یہ، ذالک کا اشارہ کس طرف ہے؟ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ اشارہ اس ذلت کی طرف ہے جو ان پہ مسلط کی گئی، اس غضب کی طرف ہے جو ان پہ نازل ہوا. پہلا اشارہ بھی ادھر جا رہا تھا، دوسرا اشارہ بھی ادھر ہی جا رہا ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور یہ اس لیے کہ وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ دوسرا ذالکہ جو ہے، اس کا اشارہ کدھر ہے؟ کفر کی طرف. یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے رہے؟ یہ نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اس لیے کہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے. بما عصوا، ما مصریہ، ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے. ما سے پہلے جو با ہے سببیہ، اس کا معنی ہوگا سبب، وجہ. عصوا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے معصیت کا ارتکاب کیا، نافرمانی کی. اس کا واحد کیا؟ عصا.
وکانو اور وہ تھے یعتدون حد سے تجاوز کرتے، حد سے آگے بڑھ جاتے. یعتدون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا؟ یعتدی، وہ حد سے آگے بڑھتا ہے، تجاوز کرتا ہے. یعتدون وہ سب حد سے آگے بڑھتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی. کن پہ؟ ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد یہودی اور عیسائی دونوں ہیں، کیونکہ گزشتہ آیات میں ان دونوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد صرف یہودی ہیں، عیسائی نہیں ہیں. جن علماء کرام نے کہا ہے کہ اس سے مراد صرف یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں تذکرہ ہوا ہے کہ ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اور جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے وہ یہودی ہیں. تو ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی، یعنی کہ مسلط کر دی گئی، وہ ان پہ مسلط رہے گی، کبھی بھی نہیں ہٹے گی الا یہ کہ مسلمان ہو جائیں. تو ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی. اینما ثقفوا، جہاں بھی موجود ہوں، جس ملک میں بھی رہیں، جس شہر میں بھی رہیں، ذلت ان پہ رہے گی، یہ ذل و رسوا ہو کے رہیں گے. الا بحبل من اللہ، سوائے اللہ کی طرف سے پناہ کے ساتھ. یعنی کہ اگر یہ پناہ لے لیں، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں اور مسلمان ان کو پناہ دے دیں، پھر ذلت سے محفوظ رہیں گے، ورنہ یہ ذلت سے محفوظ نہیں ہے. وحبل من الناس، اور لوگوں کی طرف سے پناہ ان کو مل جائے، یعنی کہ کوئی بڑی طاقت ان کو پناہ دے دے انسانوں میں سے. آج اسرائیل کی صورتحال آپ دیکھ لیں. اسرائیل، اس کا وجود کس کی وجہ سے ہے؟ امریکہ کی وجہ سے. تو لوگوں نے اس کو پناہ دے رکھی ہے، اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، ورنہ وہ خود کچھ بھی نہیں ہے. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس آئے. اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کئی لوگوں پہ ناراض ہو جاتا ہے. تو غضب اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. جیسے اللہ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، مثال کے طور پہ اپنے نبیوں سے، ایسے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں پہ ناراض ہوتا ہے. ان میں سے یہودی بھی ہیں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا. تو فرمایا وباءوا، اور وہ پلٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. نبی علیہ السلام کی صفت غضب کا تذکرہ حدیث میں بھی آیا ہے. حدیث شفاعت بخاری شریف کی مشہور و معروف، اس میں یہ آتا ہے کہ جب لوگ شفاعت کے لیے نبیوں سے رابطہ قائم کریں گے کہ آپ لوگ اللہ سے ہمارے لیے شفاعت کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارا حساب شروع کریں اور ہم اس موقف کی ذلت سے بچ سکیں، تب نبی کیا کہیں گے؟ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ میرا رب آج بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں رب نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا. تو اس آیت سے اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ غضب اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تشبیہ کے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پہ مسکینی مسلط کر دی گئی. تو کیا یہودی آج مسکین ہیں یا امیر ہیں؟ بظاہر امیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پہ مسکینی مسلط کر دی گئی. اس سے مراد ہے دل کی مسکینی، دل کی کنجوسی، مال خرچ نہ کرنا. تو یہ چیز بھی ان پہ مسلط کر دی گئی. ذالک بانہم، یہ ذلت ان پہ نازل کیوں ہوئی، یہ اللہ کا غضب ان پہ نازل کیوں ہوا؟ فرمائے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے. تو کفر کی سزا انہیں ملی کہ اللہ ان پہ ناراض ہو گیا. کفر کی سزا یہ ملی کہ اللہ نے ان پہ مسکینی مسلط کر دی. تو اس سے پتہ چلا کہ کفر سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے،
اللہ کی ایک ایک آیت پہ ایمان لائیں، الفاظ کے لحاظ سے بھی، معنی و مفہوم کے لحاظ سے بھی۔ بلکہ اللہ کی آیتیں دو طرح کی ہیں، ایک شرعی آیتیں قرآن، اور ایک کائناتی آیتیں، یعنی کہ اللہ کی مخلوقات، سورج، چاند، پہاڑ اور وسیع و عریض زمین، آسمان، عرش، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان پہ ایمان لائیں۔ تو فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ کے آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نبی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور جو بھی نبی کو قتل کرے گا وہ ناحق ہی قتل کرے گا۔ تو اللہ نے پھر کیوں کہا کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کا جرم کتنا سنگین ہے۔ نبی کو قتل کیا اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے۔ فرمایا ذالک بما عصوا، کفر کے بارے میں پتہ چلا کہ کفر کس لیے انہوں نے کیا، نبی کیوں قتل کرتے رہے؟ کیونکہ اللہ ان پہ ناراض ہو چکا تھا، اللہ کی توفیق ان کے ساتھ نہیں تھی، اللہ کا فضل ان کے ساتھ نہیں تھا۔ جب اللہ کی توفیق ان کے ساتھ نہیں تھی، اللہ کی مدد ان کے شامل حال نہیں تھی، تو پھر وہ کفر میں واقع ہو گئے، نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کفر کیوں کیا، نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ فرمایا یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ جب معصیت کا ارتکاب کرتے رہے، گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، حد سے آگے نکلتے رہے، اللہ کے اوامر کو نظر انداز کرتے رہے، تو اس کی سزا انہیں یہ ملی کہ اللہ کی توفیق اٹھ گئی، تو کفر میں بھی واقع ہوئے اور نبیوں کے قتل کے جرم میں بھی واقع ہوئے۔